أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ فرض علوم کورس کے لیے ہم سارے احباب حاضر ہیں. پہلے نیت کریں نوائتو سنت الاعتکاف. رسول برکت کے لیے ایک آیت قرآن کی ایک آیت سیکھنا اللہ تعالیٰ 100 نوافل کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو ہم قرآن کی ایک آیت سیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا فرض علوم کورس ہے اس کے لیے ہم انشاءاللہ کام کریں گے. تو اصول برکت کے لیے قرآن کی ایک آیت کریمہ ہم سیکھ لیتے ہیں. اللہ کریم سورہ حشر پارہ نمبر 28 اور آیت نمبر 18 میں اللہ شاہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو. دیکھیں یہ جو بیان ہے فرمایا ایمان والو، تو اس کی طرف وہ توجہ دے گا جس کے دل کے اندر ایمان موجود ہوگا. قرآن میں تقریباً 89 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ڈائریکٹ بات کی. میں اس محفل میں بیٹھوں میں کہوں قاری امجد صاحب ادھر ہیں تو قاری امجد صاحب آئیں گے، حاجی نیاز صاحب نہیں آئیں گے. کیوں کہ بلایا میں نے انہیں. تو اللہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. آپ توجہ وہی کرے گا اس طرف جس کے اندر ایمان، اور جس کے اندر ایمان موجود نہیں ہوگا، جو توجہ نہیں کر رہا، اسے فکر کرنی چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے. ایمان کا لیول چیک کرے کہ میرے اندر ایمان کتنا. آگے کیا اللہ فرماتا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اللہ فرما رہا ہے کہ ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. ہر نفس یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ فرما رہا ہے اللہ سے ڈرو. اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. کتنی جھنجھوڑنے والی آیت ہے کہ اللہ کہہ رہے ایمان والو، ہر بندہ، ہر جان، ہر نفس یہ دیکھے، یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کل کون سی ہے؟ جو مرنے کے بعد آنے والی. تو ہم دیکھیں ایک لمحہ، حدیث میں آتا ہے ایک لمحہ آخرت کی فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے. ایک لمحہ فکر آخرت کی نا آپ نے ایک لمحہ، تو 60 سال کی عبادت سے یہ بڑھ جائے گا، کیونکہ یہ فکر ہے. دعا اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائے. فرض علوم جو کورس ہے اس میں آج ہم بیان کریں گے کہ جو چیزیں نماز کو توڑ دیتی ہیں. مسلم شریف کی حدیث پہلے پیش کرتے ہیں اصول برکت کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میں لوگوں کا کوئی بھی بات کرنا صحیح نہیں. نماز تو تسبیح، تکبیر اور قرآن کی تلاوت کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیں ان چیزوں سے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. پہلی بات چیت کرنا. نماز میں کوئی بندہ کوئی اور بات کرے گا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، دونوں صورتوں میں نماز ٹوٹ جاتی ہے. درد یا مصیبت کی وجہ سے آہ اوہ یا اف وغیرہ کہنے سے نماز ٹوٹ جائے گی. درد ہے لیکن آپ آہ نماز کے اندر نہیں کر سکتے. قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. کچھ لوگ موبائل کھول لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں. عمل کثیر یعنی نماز میں کوئی ایسا کام کرنا جس کے کرنے کی وجہ سے جو دیکھنے والا ہو وہ یہ سمجھے کہ یہ نماز کی حالت میں نہیں، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. کیسے مثلا عمل کثیر جو ہے، مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے امامہ یا پٹی کرتے ہیں. آپ دونوں ہاتھ نماز کی حالت دونوں ہاتھ آپ نے ایسے رکھے. مجھے یہ بتائیں کہ دونوں ہاتھ اگر ایسے رکھے جائیں اس طرح تو
تو کیا محسوس ہوگا دیکھنے والے کو؟ مثال کے طور پہ آپ مسجد کے اندر آتے ہیں اور کسی بندے نے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ نماز پڑھ رہا ہے؟ نہیں، کیا سوچیں گے کہ یہ امامہ یا ٹوپی ٹھیک کر رہا ہے۔ آپ دونوں ہاتھ چھوڑے ہیں، اب یہ عمل کثیر ہو گیا، اس سے نماز جاتی رہے گی۔ کوئی بھی ایسا کام نماز کی حالت میں جس سے کرنے سے دیکھنے والا محسوس کرے کہ یہ نماز کی حالت میں نہیں، نماز جاتی رہے گی۔ نماز میں جب نماز پڑھے تو 3 قدم چلنا نماز توڑ دیتا ہے۔ یہ اس وقت مسئلہ آپ کو پیش آ سکتا ہے، زیادہ تر جو عمومی پیش آتا ہے، جب آپ امام ہوں یا مقتدی ہوں، یہ دونوں اکیلے ہیں، ایک امام ہے ایک مقتدی ہے۔ اب کوئی بندہ آ جاتا ہے، یا تو امام آگے جاتا ہے یا مقتدی پیچھے آتا ہے۔ اب اس میں 3 قدم تو چلے گا، نماز جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ آپ نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، تو مجھے والیوم کا بھی مسئلہ ہے کہ اچھا آپ نماز کی حالت میں آپ کھڑے ہیں اور یہ ٹھیک ہے، اب کسی نے آپ مقتدی ہیں، اب کسی نے آپ کو یہ کیا کسی نے آپ کو ہاتھ لگایا تو اب آپ نے پیچھے آنا اور آپ ایسے کرتے ہیں 1 قدم 2 قدم اور 3 قدم، نماز ٹوٹ گئی۔ آپ 2 قدم اٹھا لیں بڑے، یہ 1 اور یہ 2، آپ پورے آ گئے۔ اگر آپ 2 قدموں سے اپنی جگہ پہ نہیں پہنچے، جہاں تک پہنچے ہیں نماز کنٹینیو رکھیں، اگلی رکعت میں آپ جو حد رہ گئی تھی آپ اسے پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ آپ اسی طرح نماز میں کے اندر جو صف ہے، اگر کوئی بندہ نکل جاتا ہے، کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، اب وہ گیپ جو ہے وہ جو آپ کا، آپ اسے پور کریں، اسے خالی نہ چھوڑیں۔ تو اس طرح بھی آپ کے ساتھ ہونے سے نماز ہے، لیکن 3 قدم لوگ اکثر میں دیکھیں چھوٹے چھوٹے قدم کرتے ہیں ایسے، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ 3 قدم چلنے سے نماز جاتی رہے گی۔ کہکا مار کر ہنسنا کہ آس پاس والوں کو آواز جائے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک رکن میں 3 بار انسان جو ہے اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ ایک رکن مطلب قیام ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے۔ جیسے آپ قیام کرتے کوئی بندہ ہے اور وہ ایک دفعہ ایسے کرتا ہے، دوسری دفعہ ایسے کرتا ہے، آپ تیسری دفعہ قیام کی اس حالت میں اگر تیسری دفعہ ہاتھ اٹھا کے کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے خارج کے لیے یا ویسے، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو ایک رکن میں 3 دفعہ اگر آپ ہاتھ موو کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں ایک آپ، تو اس سے نماز جاتی ہے۔ اللہ اکبر کے الف کو لمبا کرنا، اس کو لمبا کرنا، اللہ کے الف کے اوپر مد پڑھنا، اس کو لمبا کرنا، یا اکبر کے با کے بعد جو الف ہے اسے بڑھا دینا، ایگزامپل اکبر کو اکبار کہنا، ان دونوں صورتوں میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اللہ اکبر کے جو پہلے یہ حمزہ ہے، ویسے الف کے اوپر زیر زبر پیش آ جائے جسے حمزہ کہتے ہیں، اس کو کوئی لمبا کہتا ہے، کوئی ریزن نہیں ہے، یہاں پہ زبر ہے، کھڑی زبر نہیں ہے، ماد نہیں ہے، اللہ اکبر، تو حمزہ کو یعنی الف کو اگر لمبا کرے گا تو نماز جاتی رہے گی۔ قرآن کریم یا دیگر اذکار نماز میں جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس میں ایسی غلطی کرنا جس سے معنی بگڑ جائے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثال کے طور پہ
سبحان ربی العظیم اگر کوئی کہتا ہے سبحان ربی العظیم نماز پاسبل ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ نماز کی غلطیاں تو اکثر میں جمعے پہ بھی بتاتا رہتا ہوں، مثال کے طور پہ کہ کوئی بندہ لفظ ہے التحیات اور آگے یا کے اوپر جو ہے وہ شد ہے، تو ہا کو یا سے آپ ملائیں گے، حیات للہ والصلوات۔ اب ہم کیا پڑھتے ہیں التحیات للہ۔ اب جس نے یہ مسٹیک بنا دی اس کی نماز جاتی ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کتنے حساس مسئلے ہیں کہ سبحان ربی العظیم، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ یہاں پہ عظیم نہیں کہنا، اگر کریں گے تو معنی بدل جائے گا، معنی تبدیل ہو جائے گا، معنی بدلے کا نماز آتی رہے گی۔ اور یہ بیسک چیزیں ہیں، یہ سیکھنا ہم پہ لازم ہے۔ دنیا کی ہر چیز ہم نے سیکھی، نہیں سیکھا تو نماز نہیں سیکھی، نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا۔ آپ کوشش کریں جو آپ محبت والے تشریف لے کے آتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ فرض علوم پڑھانا۔ انشاءاللہ اگر رمضان قریب آ رہا ہے تو رمضان میں بھی ہم تراویح کے بعد کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ اگر ساتھیوں کو یاد ہے، ایک مسئلہ فرض علوم سے اور ایک قرآن کا واقعہ، قرآن کی سٹوری جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سٹوریز بیان کی ہیں، وہ سٹوری کیا ہے اور اس سے ہمارے لیے لیسن کیا ہے، ہم کیا لرن کرتے ہیں سٹوری سے۔ تو پورے رمضان میں تھرو آؤٹ جو کچھ میں نے بیان کیا تھا الحمدللہ وہ میری اس بک میں لکھا ہوا ہے کہ کس رمضان کس تراویح کے بعد کیا بیان کیا تھا، اس جتنے مسائل ہیں۔ تو اس سال بھی بھرپور تیاری کے ساتھ ہم رمضان میں فرض کورس کروائیں گے۔ یہ امر قلیل امر کثیر کو بڑا سا پہلا میں نے شب برات میں بھی آپ کو تیار کروایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو یا نہ۔ تو یہ جو ہمارا مشن ہے اس کے لیے آپ سے گزارش ہے پلیز کہ آپ 15-20 منٹ کا یہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے، خود بھی آئیں، دوستوں کو بھی دعوت دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بندے یہ نماز اور یہ علوم فرض علوم جو ہر حالت میں سیکھنا فرض ہے یہ سیکھیں گے تو آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس کے لیے آج کے جو لیسن ہے اس میں ہمارے ایک دوست نعیم صاحب ہے، ان کا سوال یہ تھا، ان کا ایک تو سوال تھا کہ سجدے صاحب کے مسائل بیان کریں آج، تو یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، آسان نہیں ہے کہ اس کو ہم اس سیشن میں ایک سوال کی مد میں لے کے اسے بیان کر لیں۔ اگلا جو ہمارا انشاءاللہ لیسن ہوگا نیکسٹ ٹیوزڈے کو انشاءاللہ سجدہ صاحب کب واجب ہوتا ہے اور سجدہ صاحب کا طریقہ کیا ہے، اگر سجدہ صاحب واجب ہے تو کرنا بھول گئے اب کیا کرنا ہے، یہ مسائل جو ہے یہ سیکھنا ہمارے لیے لازم ہے۔ مجھے پچھلے دنوں میں پتہ چلا ایک مسجد کے امام تھے پاکستان میں، تو انہوں نے دوسری رکعت میں غالباً بیٹھنا تھا تو وہ کھڑے ہو گئے، تو اب وہ شاید تیسری رکعت میں آ کے بیٹھ گئے یا کچھ اس طرح مسئلہ ہوا، بہرکیف انہوں نے سجدہ صاحب جو ہے انہیں یہ مسئلہ پتہ نہیں تھا، انہوں نے نماز صاحب کی کروائی اور کہا کہ آپ دوبارہ نیت کریں، دوبارہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو مجھ سے پوچھا کیا مسئلہ، میں نے بولا یہ تو بڑا آسان سجدہ صاحب کا مسئلہ تھا، واجب دو واجب چھوٹے تھے تو دونوں واجب کے لیے ایک دفعہ سجدہ صاحب کر لیتے تو آپ کی نماز ٹھیک ہو جاتی۔ تو یہ مسائل ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ ایک نعیم صاحب نے مسئلہ یہ پوچھا تھا کہ جو نمازی لیٹ آتے ہیں اس کی نماز کا طریقہ کیا ہے، تو شارٹ یہ ہے کہ آپ جب نماز کے لیے لیٹ آئیں، مثال کے طور پہ آپ 3 رکعتیں لیٹ ہیں، 4 رکعت والی نماز ہے عشاء کی فرض، آپ ظہر یا عشاء کوئی بھی نماز ہے، آپ 4 رکعت والی نماز میں آخر میں پہنچے، آخری رکعت میں، تو اب آپ کو کتنی رکعتیں رہتی ہیں؟ 3۔ اس کے لیے سمپل ہے کہ جس طرح چھٹی ہے آپ اسی ترتیب سے پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ پہلے پہلی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ آپ نے مثال کے طور پہ بیٹھے، امام پہلی رکعت آپ کی تھی، ٹوٹل تھی 4تھی، آپ امام نے سلام پھیرا، آپ ہو گئے کھڑے۔ اب آپ کی پہلے کون سی رکعت چھوٹی تھی؟ سب سے پہلی، تو پہلی رکعت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟
سبحانک اللہ. آپ یہاں سے شروع کریں گے آگے سورہ فاتحہ سورت. اب ٹوٹل یہ آپ کی کتنی رکعت ہے؟ دوسری. ٹوٹل کتنی ہے؟ دوسری ہے. پہلی آپ نے امام کے ساتھ آخری پڑھی نا وہ ایک ہوگی. ٹوٹل یہ آپ کی کتنی ہے؟ دوسری رکعت. اب دوسری رکعت میں آپ نے بیٹھ کے کیا پڑھنا ہے؟ التحیات پڑھنا. اور اس میں یہ سوال ہے کیا لیتے ہیں کہ نبی صاحب نے پوچھا تھا کہ التحیات کے بعد اگر کوئی درود شریف پڑھ لے تو یاد رکھیں کہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے اللہم صلی علی محمد یہاں تک کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. تو اس پہ دو سجدے جو ہیں وہ سجدہ سہو کے جو دو سجدے ہیں وہ کرنا واجب ہو جائے گا. یہ انشاءاللہ ہم ٹیوزڈے کو سارا کر ٹوگیدر بتا دیں گے. اچھا اب آپ کی یہ ٹوٹل دوسری رکعت تھی اور حقیقت میں جو پہلے چھٹی تھی آپ نے اس ترتیب سے سبحان اللہ سورہ فاتحہ سورہ ملا کے پڑھی بیٹھ کے. اب آپ پھر ہو گئے کھڑے. تو اب آپ کی دوسرے پہلی رکعت آپ نے پڑھ لی پھر اس کے بعد دوسری رکعت آپ کی چھٹی تھی تو آپ نے سورہ فاتحہ سے شروع کرنی ہے سورہ تک اور ٹوٹل یہ آپ کی کتنی ہے؟ تیسری رکعت. تو پھر آپ رکوع و سجدہ کر کے پھر کیا کریں گے؟ کھڑے ہوں گے. پھر آپ کی تیسری رکعت چھٹی تھی تو تیسری رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ صرف سورہ فاتحہ شریف. تو پھر آپ صرف سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے اور ٹوٹل یہ آپ کی کتنی رکعت ہوگی؟ چوتھی رکعت. تو پھر اس طرح بیٹھ کے اپنی نماز کمپلیٹ کر دیں گے. کوئی اور سوال ہے ساتھی؟ یہ سمجھ نہیں آئی ترتیب تو میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. آگے سمجھ کوئی اور سوال نماز کے متعلق؟ انشاءاللہ نیت کریں کہ ہم قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ. ہم فجر کے بعد منڈے سے فرائیڈے اور انشاءاللہ نماز مانسا 2 دن فجر پڑھاتے ہیں سیٹرڈے سنڈے 7 دن یہاں پہ درس قرآن ہوتا ہے. ایک آیت بہت چھوٹی تو 2 پڑھ دیتے ہیں. آج صبح فجر انشاءاللہ 6:45 پہ ہوگی. کوشش کریں کہ آپ نماز میں شرکت کریں. صبح صبح ایک قرآن کی آیت سیکھیں گے 100 نفروں کا ثواب. ہم 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں 4 قرآن ختم کرنے کا ثواب. اور ہم 12 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں 120 درجے بلند ہوتے ہیں 120 نیکیاں ملتی ہیں 120 گناہ معاف ہوتے ہیں. اور نماز با جماعت پڑھتے ہیں تو آدھی رات عبادت کا ثواب. اور مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں تو 7 مندر کا ثواب. کتنی نیکیوں کا ایک خزانہ لے کے ہم فجر کا آغاز کرتے ہیں. کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں. اس فرض اور روح کورس کا میسج ملے. ایوری ٹیوزڈے کوئی انشاءاللہ اس میں چھٹی نہیں ہوگی. ایوری ٹیوزڈے آپ مائنڈ میں رکھیں آیا کریں اللہ تعالیٰ ہماری دینی کاوش کو قبول کرے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم علیہ. اے مالک ہماری حاضری قبول فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارا یہ جو مشن ہے فرض اور روح کورس لوگوں کو سکھانا اے کریم ہماری اس آواز میں الہی مزید محبت اور اخلاص عطا فرما. اے کریم یہ میسج لوگوں کے دلوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں قبول فرما. یہ جتنے دوست آئے ہیں یہ تیرا فضل اور تیرا کرم ہے مالک. مزید اس میں برکت عطا فرما. ہم خود بھی اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں مالک. ہمیں دینی خدمت کے لیے قبول فرما. اس علم دین کا واسطہ اس دین کے علم کے نور کا واسطہ جو ہماری کوششیں ہیں کاوشیں ہیں. فجر کے بعد درس قرآن ہوتا ہے. ہر ٹیوزڈے ہمارا الحمدللہ یہ فرض روح کورس ہوتا ہے. ڈیورنگ دا ویک ہم بڑے لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں مالک. آپ اس سب ٹیم کو قرآن سمجھنے پڑھنے کے لیے قرآن سیکھنے کے لیے قرآن کا ترجمہ سیکھنے کے لیے سب کو قبول فرمائے. اس نور کا واسطہ ان سب کے گھروں میں سکون خیر و برکت عطا فرما. سب کی مشکلات پریشانیاں بیماریاں دور فرما. جتنے گھروں میں آواز آ رہی ہے خیر و برکت عطا فرما مالک. ہماری زندگی اسلام کے مطابق اور ہماری موت ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں عطا فرمانا. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و بارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.